عبدالرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ہم لوگ آج کوئٹہ میں تھے صرف آپ کے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے، اور کچھ ہمارے اچھے قرہ حضرات آج مہمان ہیں ان کو سننے کے لیے، اور آپ کے علاقے کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سننے کے لیے ہم لوگ بھی اپنی جماعت کے ساتھ سفر کر کے یہاں آئے ہیں۔ بہت خوشی ہوئی کہ طلبہ نے یہاں آ کر دعائیں سنائی، طلبہ نے حدیثیں پڑھی، یہاں آ کر بڑی جرت کے ساتھ طلبہ نے تلاوت کی، حمد پڑھی۔ یہاں آ کے اچھے اچھوں کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں یا کانپیں ٹانگ جاتی ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ اس جگہ کا اپنا ایک روب ہے، ان للمنصۃ محابہ، اس کا ایک خوف ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ اتنی ہمت سے، اور یہ بچے ایک دن میں ایسے نہیں ہیں۔ آپ کے گھر کے بچوں کو ہم ابھی کھڑا کریں، کچھ بھی نہیں سنا سکیں گے۔ اس مائک پر آ کر شاید اپنا نام بھی ٹھیک نہ بتائیں۔ جن بچوں نے آپ کے سامنے سنایا ہے، ان بچوں پر ان استادوں نے پتہ نہیں کتنے مہینے محنت کی، ان کو بار بار سنا، ان کو پریکٹس کرائی، اور کوئی آپ سے ہم سے پیسوں کے لیے نہیں، کوئی مادی لالچ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان بچوں کو انہوں نے بنایا۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں مجھے عرض کرنی ہے کہ اس طرح کے لوگ، اس طرح کے مدرسے، اس طرح کے ادارے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں دی۔ آپ سوچیں کہ اس جگہ خدا نہ کرے مدرسہ نہ ہو، کوئی چرس کا اڈا ہو، کوئی افیون کا اڈا ہو، کوئی نشے کی جگہ ہو، زیادہ دور نہیں، مستوں ختم ہوتا ہے، آپ کے پڑنگ آباد میں سارے جہاز اڑ رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کتنے لوگ پریشان ہیں اس جگہ سے جہاں لوگ برائی کی عادت لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کو اللہ نے ایک صاف ستھری روشن جگہ دی، مسجد کی نعمت دی، علماء دیے، قرہ دیے جو اچھی تجوید سے اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں بچے، ناظرہ اچھا سیکھ رہے ہیں۔ تو میری اہل علاقہ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں۔ جس نعمت کی قدر کی جاتی ہے وہ نعمت باقی رہتی ہے۔ مکہ والوں نے اللہ کے نبی کی نعمت کی قدر نہیں کی، اللہ نے ان سے نبی لے لیا، اس طرح لیا کہ وہ مدینے میں دفن بھی ہو گئے، آج قبر بھی مدینے میں ہے۔ انہوں نے قرآن کی قدر ابتدا میں نہیں کی، اللہ نے باقی صورتیں مدینے میں اتاری، وہ مدنی صورتیں بنی۔ تو ہم اور آپ اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں تاکہ یہ ہم میں موجود رہے اور بڑھتا رہے، پھلتا رہے، پھولتا رہے۔ جیسے باغ کا بڑھنا ہمیں اچھا لگتا ہے، اس باغ کو بھی ہم نے سجانا ہے، ہم نے بڑھانا ہے، اور اس کے ساتھ تعاون کی نیت سے کھڑا ہونا۔ کون کون اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرے گا انشاءاللہ؟ اب آپ نے تعاون کیسے کرنا ہے؟ ایک تو ہم مولوی صاحبان جب بے لفظ تعاون کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوراً قائد اعظم آ جاتا ہے کہ شاید مولوی صاحب پیسے مانگ رہے ہیں۔ پیسے بھی مانگیں گے کیونکہ پیسوں کے بغیر کام نہیں چلتا، پیسے مانگنا گناہ بھی نہیں ہے، نبی نے مانگے ہم بھی مانگیں گے۔ یہ سارے خیر کے کام اسی طرح چلتے ہیں۔ کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ زیادہ دیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ان بچوں کو بھی شامل کرتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے۔ ابتداءً مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ ہم ان استادوں کی تعریف کریں۔ ایک مہینے بعد کبھی آ کر قاری صاحب کو یہاں کندھے پہ ہاتھ ایسے کریں کہ قاری صاحب جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھیں، آپ اتنی گرمی میں، اتنے کم پیسوں میں، اتنا لمبا وقت ان بچوں کے لیے تعریف کریں۔ تو کون کون قاری صاحبان کی تعریف کرے گا؟ جی ہاتھ کھڑا کریں، شاباش۔ آپ آ جائیں اور قاری صاحب کو 2 جملے بولیں۔ یہ چھوٹے جملوں سے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، اس نے کہا میں نے امریکہ میں گاڑی خریدی تو والدہ سعودی میں تھی، اس کو فون کیا کہ اس گاڑی کی پہلی سیٹ
ڈرائیور کے برابر والی ہمیشہ کے لیے آپ کے نام۔ ماں نے اتنی دعائیں دی، حالانکہ اس کار میں اس ماں نے 3 سے 4 سفر کی، زیادہ نہیں کر سکی۔ تو تعریف، استاد کی تعریف کرنے سے استاد کا حوصلہ بڑھتا، تو کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات یہ کہ اس مدرسے کے لیے کچھ بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے، علماء بیٹھے ہوئے، چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے، حفاظ بیٹھے ہوئے، 2 رکعت کبھی نفل پڑھ کے دعا کرے، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ مکہ کتنے اندھیرے میں تھا، قبول ہوا، ساری دنیا سے روشن ہے۔ مدینہ کتنے اندھیرے میں تھا، باغوں کے بیچ میں تھا، آج قبول ہوا، ساری دنیا میں روشن۔ تو اس چھوٹی سی جگہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کی روشنی، اس کا نور، اس کا فیض ساری دنیا میں پھیلے۔ تو ایک درخواست یہ ہے کہ ہم استادوں کی تعریف کے ساتھ ساتھ کبھی یاد آ جائے تو اس مدرسے کے لیے خاص طور سے اہل علاقہ دعا فرما لیا کریں۔ کون کون دعا کرے گا انشاءاللہ؟ اور ایک گزارش یہ ہے کہ آپ کے بچے چاہے اسکول پڑھنے والے ہیں، ان کی ترتیب بنا لیں، دوپہر میں مفتی سیف اللہ صاحب یا اور بھی حضرات یہاں ہوں گے، ان سے رابطہ کریں، 3-2.5 گھنٹے دوپہر کو کم از کم مکتب میں ضرور بھیجیں۔ اور جن بچوں کی اسکولیں 3-4 کلاسیں ہو گئی ہیں، ان کو ابھی سے حفظ میں بٹھائیں۔ چھوٹی عمر میں حفظ کرنا اچھا ہے، آسان ہے، بچے بڑے ہوں گے تو مشکل ہوگی۔ 7-8 سال کی عمر ہے، آپ یہ بھی نیت کریں کہ آپ کے بچے اس باغ سے فائدہ اٹھائیں۔ آخری میری گزارش یہ ہے کہ اللہ نے جن کو مالی تعاون سے نوازا ہے، جہاں آپ دوسری جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ بھی ایک باغ ہے، یہاں استادوں کی ضروریات ہوں گی اور چیزیں ہوں گی، اس کو بھی اپنے مال میں یاد رکھیں۔ میں مفتی سیف اللہ صاحب کی ایک چیز کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے مجھ سے قبل یہ بات کی کہ آپ سے ہمیں حوصلہ چاہیے، آپ سے تعریف چاہیے، دعا چاہیے، پیسے نہیں چاہیے۔ پیسے بھی چاہیے بھائی، پیسے بھی چاہیے۔ آپ 2 روپے صدقہ کر سکتے ہیں، 10 روپے کر سکتے ہیں، 50 روپے 500 کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے صدقے میں اس کو یاد رکھیں، انشاءاللہ ہم غریب کو اللہ تعالیٰ کو غریب کا مال بھی زیادہ محبوب، تو اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو آباد رکھیں، ترقیوں سے نوازیں، اور تمام مدارس کو آباد رکھیں، ترقیوں سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شروعی ننتو ایرا طالبانو سر کی درو پرر نات خواننے نے بالکل چنکو چناؤ داس بریر نمامون انشاءاللہ اموتم انام تنگ نہ کرنے ننا خواہش سکے بورجان اور نصیب اللہ